پروردگار عالم نے سورہ توبہ کی ابتدا میں، سورہ براءت بھی ہے، سورہ توبہ بھی اس کا نام ہے، اس سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، ہمارے یہاں جو معروف ہے اس سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس کی ابتدا ہوتی ہے براءت من اللہ و رسول. اب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے براءت، بس ختم. صبر تھا کیا، درگزر تھی کیا. درگزر کا وقت تھا، صبر کا وقت تھا، تحمل کا وقت تھا، برداشت کا وقت تھا، لوگوں کو ریلائز کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کا وقت تھا. ہو گیا، گزر گیا. اب براءت من اللہ و رسولی، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براءت ہے. اب پتھر کے بدلے میں پتھر آئے گا، اب قتل کے بدلے میں قتل آئے گا، اب یہ ہوگا، اب لڑیں گے، اب کھڑے ہوں گے، اب ایک گال کے بعد دوسری گال سامنے نہیں کریں گے. وہ صبر کا ایک وقت تھا، تحمل کا ایک وقت تھا. اب براءت من اللہ و رسولی، اب براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. یہ وقت آیا. سورہ توبہ کا شان نزول اور سورہ توبہ کا ترجمہ اور تشریح آج کے دور میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے. صبر تب ہوتا ہے جب صبر کا وقت آ جائے، تحمل تب ہوتا ہے جب تحمل کا وقت ہو، درگزر تب ہوتا ہے جب درگزر کا وقت ہو. لیکن جب کوئی شخص لمٹ کراس کر دے نا تو پھر وہاں صبر نہیں ہوتا، وہاں تحمل نہیں ہوتا، وہاں درگزر نہیں ہوتا، وہاں معافی نہیں ہوتی. وہاں پھر قرآن و سنت کے مطابق جو قانون ہے پھر وہاں پر وہ قانون چلتا ہے. اس پوری طویل میں سورہ توبہ میں کافر اور اہل کتاب، ان دونوں کے معاملے میں ہمیں کیا قانون چاہیے، کیا حقوق دینے چاہیے ایز اے مسلم، ہمیں کیا قانون دینے چاہیے، کیا انہیں حقوق دینے چاہیے، سورہ توبہ میں ہے. کلیئر ہے سورہ توبہ. ہمیں کیا کرنا چاہیے اہل کتاب کے. اہل کتاب کون؟ جو سابقہ کتابوں کو ماننے والے تھے وہ اہل کتاب. ان کی عزت، ان کی جان، ان کا مال اس وقت تک محفوظ ہے، مسلمانوں کی طرح محفوظ ہے، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، اہل کتاب کا، جب تک یہ ذمہ ہو، اسلامی اسٹیٹ میں رہیں اور اسلامی اسٹیٹ میں رہ کے اس کے قانون کو اوبے کریں، اس کے قانون پر چلیں. ان کی جان، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کا مال محفوظ ہے جیسے مسلمانوں کا محفوظ ہے. شرط کیا ہے؟ قانون اسلام کے مطابق رہیں. اسلام نے جو قانون دیے ان قانونوں کے مطابق رہیں. اب ان کی عزت، جان، مال، آبرو، بالکل اس کی حفاظت کی رسپانسبلٹی ریاست کے سربراہ کو اسلام نے، قرآن نے دی ہے، لیکن لمٹ کے اندر ہے. اب لمٹ کراس کریں گے. اب یہ کہو کہ کوئی بندہ اگر ہمارا قرآن چلا، آج ایک اور بات سمجھیے گا، ایمان دو چیزوں کا نام ہے. ایک ماننے کا نام ایمان ہے. اللہ کو مانو، ایمان ہے. اللہ کے رسول کو، نبیوں کو مانو، ایمان ہے. آسمانی کتابوں کو مانو، ایمان ہے. فرشتوں کو مانو، جہنم، دوزخ، جنت کو مانو، حساب کتاب کو مانو، جنت و دوزخ کو مانو، یہ ایمان ہے. ایک ہے ایکسپٹ کرنا، ماننا، یہ ایمان کا پہلا حصہ ہے. ایمان کا دوسرا حصہ ہے جن چیزوں کو تم نے مانا ہے ان کی معاشرے میں بے ادبی اور توہین نہ ہونے دے. یہ دوسرا سٹیپ. اللہ کو مان لیا، بالکل مان لیا. اب خدا کو کوئی گالی دے، اللہ کو کوئی برا بھلا بولے، پروردگار عالم کی کوئی توہین کرے، اب یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کی ذات اور اس کے تحفظ کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں اور میں بولوں کہ میرے خدا کو کسی کو جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ میرے خدا کو برا کہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ ماننا اچھے مانا جا رہا ہے. ایسا ماننا گھر لے جاؤ بھائی کہ میں نے خدا کو مانا، کوئی خدا کو گالی دے، خدا کی توہین کرے، پروردگار عالم میں عیب لگائے، پروردگار عالم کو کوئی برا بھلا بولے، میں بولوں کچھ مسئلہ نہیں، نو ٹینشن. ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے.
ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس خدا کو مانا ہے اس خدا کی ناموس کے لیے، اس خدا کی جو رسپانسبلٹی ایک مسلمان پر آتی ہے، اللہ کو کوئی عیب والا نہ کہے، اللہ کے اندر کوئی عیب نہ بولے، خدا کے لیے کوئی ایسی لفظ نہ بولے، ایسی بات نہ بولے، ایسا جملہ نہ بولے کہ جو توہین کے زمرے میں آتا ہو، اللہ کی شان کے لائق نہ، اس کے لیے قیام کرنا میرا اور آپ کا ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے مسلمانوں کی۔ یہ سورۃ توبہ کے مضامین آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول کو مانا، تمام نبیوں کو مانا۔ اب تمام نبیوں کو ماننے کے بعد اگر کوئی ہمارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے بارے میں کوئی غلط بات کرے گا تو مسلمان کو کھڑا ہونا چاہیے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ کوئی بھی 1,00,000 صرف ہمارے نبی نہیں، 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کی کوئی توہین کرے گا تو ہمیں قیام کرنا چاہیے، اسلامی ریاست کو قیام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے ان تمام انبیاء پر۔ ان میں سے کسی ایک نبی پر ہم ایمان نہ لائیں ہم مسلمان ہو نہیں سکتے۔ چاروں آسمانی کتابیں مشہور، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم، فرقان حمید، ان میں سے کسی اللہ کی آسمانی کتاب کی کوئی توہین کرے گا تو پھر مسلمانوں کو قیام کرنا چاہیے، مسلمانوں کے سربراہوں کو قیام کرنا چاہیے، یہ رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کی کوئی توہین کرے، جنت و دوزخ کی کوئی توہین کرے، ایک ہے ماننا، ایک ہے کہ جو بے ادبی کرے اس کی بے ادبی کو ختم کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے بطور مسلمان، بطور مومن، بطور قرآن کو ماننے والے، بطور توحید کو ماننے والے، رسالت و نبوت کو ماننے والے، یہ رسپانسبلٹی ہے۔ ہم اپنی زبان، اپنے قلم، اپنی طاقت، اپنی قوت کے ذریعے ان مقدس ہستیاں، اللہ، انبیاء، مرسلین، کتابیں جتنی ہیں، فرشتے، جنت و دوزخ، تقدیر، اس کی کوئی توہین کرے گا تو پھر مسلمان کو کھڑا ہونا چاہیے۔